نیو یارک کے ساحل سمندر پر فیری کھڑی تھی جو کہ لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی، مگر فیری میں سوار ہونے کے لیے پہلے ٹکٹ لینا پڑتی تھی۔ ویکنڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ فیری کھچا کھچ بھری تھی۔ قطار میں کھڑے لوگ دوسری تیسری فیری کے انتظار میں کڑی دھوپ میں ہاتھوں میں کوک، برگر، جوس اور مووی کیمرے پکڑے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے روپے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کوئی اسے روپے دے۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فیری کھڑی تھی۔ دور سے اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے کنارے پر عورتیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ مین ہٹن نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں تھیں۔ لوگوں کی قطار کے سامنے ریڑھیوں پر اسٹیچو آف لبرٹی اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بک رہی تھیں۔ قریب ہی بینچ بچھے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی سی قطار کو ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکیں۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ پھر بھی امریکی لوگوں کا برا حال تھا، منہ ان کے سرخ ہو گئے تھے۔ مرد عورتوں نے بنیان اور نکریں پہن رکھی تھی۔ ایسا موسم تھا جیسے کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر یہ لوگ پاکستان جون جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ میں لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ، قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ بمشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ ایک بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ سینٹ اس کے ڈبے میں ڈال جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ انتھک محنت کر رہا تھا۔ اتنا مہذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہیں تو وہ کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بھیک مانگتے ہیں، اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کی بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے صدائیں لگاتی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بی بی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ بد دعائیں دینے پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہیں۔ بد دعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بی بی کام کرو گی تو 100 بہانے بنائیں گی، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خیر بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑی فیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے، ان میں جینے کی امنگ تھی۔ وہ ایک ایک لمحے کو مقید کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اس پیاری سی فیملی کا حصہ بنیے۔